سوگ سے متعلقہ آج مسائل بیان ہوں گے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ کسی بھی میت پر سوگ کتنا ہے؟ صرف 3 دن۔ 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، عورت کے لیے ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہوا ہے تب، کوئی اور رشتہ دار فوت ہوا ہے، کوئی اور قریبی فوت ہوا ہے تب نہیں، تب 3 دن ہی بس۔ لیکن اگر اس کا خامد فوت ہو جائے تو اب 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ سوگ کا معنی ہے زینت کو ترک کر دینا۔ زینت سمجھتے ہیں نا؟ بناؤ سنگھار، خوبصورتی، صاف ستھرا، یعنی کہ فینسی، خوبصورت ڈریس پہننا، سرما وغیرہ لگانا، بالوں میں کنگھی کرنا، تیل لگانا، نہانا، یہ چیزیں زینت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ترک کر دینا یہ لازم ہوگا۔ باقی لوگوں پر 3 دن کے لیے، اور جو خاتون ہے اس کا اگر خامد فوت ہوا ہے تو کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ سوگ کون کرے گا؟ سوگ وہ کرے گا نمبر 1 جو عقل مند ہو، یعنی کہ پاگل نہ ہو، دیوانہ مجنون نہ ہو، بالغ ہو۔ بالغ پر لازم ہے کہ سوگ کرے۔ اگر نابالغ ہے، شریعت نے باقی معاملات میں چھٹی دے رکھی ہے تو یہاں بھی اس کو کیا ہے؟ نہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ دیگر معاملات فرض ہیں، تو ایسے ہی نابالغ کے اوپر سوگ بھی فرض لازم نہیں ہے۔ تو جو عاقل ہو، یعنی عقل جس کی سلامت ہو، مسلمان ہو، اور موت یا طلاق بائن کی عدت ہو، نابالغہ، مجنونہ، کافرہ پر سوگ نہیں۔ اگر کوئی نابالغ ہے یا کافر ہے یا پاگل ہو چکی ہے کوئی تو اس پر کوئی سوگ نہیں۔ ہاں، اگر عدت کے دوران نابالغہ بالغ ہو جائے، مجنون جو ہے اس کا دماغ سیٹ ہو جائے، اس کا جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے۔ مثلا کوئی عورت ہے، اس کا خامند فوت ہو گیا، اس کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، نابالغ ہے، نکاح کر دیتے نا لوگ، بچی چھوٹی ہوتی نکاح کر دیا، رخصتی بعد میں کرتے ہیں، جب بڑی ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی، رخصتی ہو جائے گی۔ تو جب نابالغ کوئی بچی ہے، اس کا جس کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا وہ فوت ہو گیا، اب عدت کے دوران اگر بالغ ہوتی ہے تو جتنے دن عدت کے باقی ہیں اتنے دن وہ سوگ کرے گی، جب تک نابالغ ہے تب سوگ نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی جس کی گھر والی مینٹلی طور پر ٹھیک نہ ہو، یادداشت ٹھیک نہ ہو، حافظہ خراب ہو، پاگل ہو چکی ہو، ایسے ویسی کنڈیشن ہو، اس کا گھر والا فوت ہو جائے اور وہ عدت کے دوران اس کو صحت مل جائے، اس کی عقل واپس آ جائے، اس کے ہوش و حواس برقرار ہو جائیں، تو اب جتنے دن عدت کے باقی ہیں اتنے دن وہ کیا کرے گی؟ سوگ کرے گی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح کوئی کافرہ تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، عدت کے دوران وہ مسلمان ہو گئی، تو جتنے دن عدت کے باقی ہیں اتنے دن وہ سوگ کرے گی۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ تو وہ ہیں جن پر سوگ ہے۔ کب ہے؟ وہ ہو گیا۔ اب سوگ کے اندر کرنا کیا کیا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اب وہ چیزیں بیان ہونے لگی ہیں۔ سوگ میں عورت پر ہر قسم کے زیور، کیسے؟ ہر قسم کے زیور، چاندی، سونے کے یا دیگر جواہرات کے وغیرہ، اور ہر قسم اور رنگ کے ریشم کے کپڑے۔ ریشمی کپڑوں میں قسمیں ہوں گی نا، رنگ بھی ہوتے ہیں ریشمی کپڑے کے، پھر ریشمی کپڑوں کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، تو ہر ریشمی کپڑا اور ہر رنگ کا ریشمی کپڑا یہ بھی سوگ کے اندر نہیں پہن سکتی۔ باقی جو کپڑے ہیں
جہاں پر خوبصورتی مقصود نہ ہو اور وہ زینت کے لیے نہ ہو، کلر ان کا مدھم ہو، وہ ایسے نہ ہو جن کو شادی بیاہ میں پہنا جاتا ہے، عام روٹین میں گھر میں پہنے جاتے ہیں تو ان کو وہ پہن سکتی ہے۔ ریشمی کپڑا اگرچہ کالا ہی ہو پھر بھی اس کو نہیں پہن سکتی، کیونکہ سوگ میں کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں نا، لیکن اگر ریشمی سوٹ ہو کالا اس کو نہیں پہننا۔ خوشبو کا بدن یا کپڑوں میں استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ اپنے کپڑوں میں نہ اپنے جسم پر۔ اسی طرح تیل کا استعمال کرنا، خواتین تیل لگاتی ہیں نا، بندے بھی لگاتے ہیں سر میں، تو تیل بھی سوگ کے اندر نہیں لگا سکتی۔ اب مجبوری کے مسئلے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا، پہلے جو چیزیں منع ہیں وہ سن لیں، پھر آگے جب مجبوری ہوتی ہے نا، کوئی گنجائش بھی بن جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ تیل جو اس نے لگانا ہے، چاہے وہ تیل خوشبو والا ہو چاہے بغیر خوشبو کا ہو، کسی بھی قسم کا تیل خوشبو والا یا بغیر خوشبو والا وہ استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کنگھا کرنا، سیاہ سرما لگانا، سیاہ سرما زینت کے لیے ہوتا ہے، سیاہ سرما لگانا، یوں ہی سفید سرما لگانا اگر اس میں خوشبو ہو۔ سفید سرمے میں اگر خوشبو نہ ہو پھر لگا سکتی ہے، لیکن اگر خوشبو ہو جائے گی تو خوشبو تو زینت کے لیے ہے نا، اب سفید سرما بھی نہیں لگا سکتی اگر اس میں خوشبو ایڈ کر دی جائے گی۔ مہندی لگانا، زعفران یا کسم لگانا، اسی طرح رنگا ہوا یا سرخ رنگ کا کپڑا پہننا، یہ بھی کیا ہے، سوگ میں منع ہوا، رنگا ہوا سرخ کپڑا نہیں پہن سکتی۔ ان ساری چیزوں کا ترک کر دینا واجب ہے۔ کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ ہر قسم کا، ہر رنگ کا ریشمی کپڑا، سمجھ آ گئی نا، اگرچہ کالے رنگ کا ہی ہو، خوشبو کپڑوں میں ہو یا بدن میں ہو، تیل خوشبو والا ہو یا سادہ ہو۔ اسی طرح کنگھا کرنا، سیاہ سرما لگانا، سفید سرما اگر اس میں خوشبو ہو تو وہ بھی کیا ہے، منع ہے۔ اسی طرح مہندی لگانا، زعفران لگانا، کسم وغیرہ لگانا، اسی طرح رنگا ہوا سرخ کپڑا پہننا، یہ ساری چیزیں سوگ کے اندر ترک کر دی جائیں گی، ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جس کپڑے کا رنگ پرانا ہو گیا ہو کہ اب اس کا پہننا زینت نہیں، اسے پہن سکتی ہے۔ سرخ رنگ کا کپڑا ہے لیکن وہ پرانا ہو چکا ہے، اب ایسا نہیں کہ اس کو شادی بیاہ میں پہن کے جائے، گھر میں پہننے کا بن چکا ہے، سادہ کپڑا بن چکا ہے، تو اب اگرچہ وہ سرخ رنگ کا ہی ہو اس کو گھر میں پہنا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ نیا فریش کپڑا ہوگا، صاف ستھرا سرخ ہوگا تو کیا نہیں پہن سکتے، کیونکہ وہ کیا ہے، زینت ہے، سرخ لباس زینت ہے۔ اسی طرح ریشمی لباس بھی کیا ہے، زینت ہے، ریشمی لباس بھی نہیں پہن سکتی، سرخ لباس بھی نہیں پہن سکتی۔ لیکن اگر یہ کپڑے بہت پرانے ہو چکے ہیں کہ اب یہ پہننا بطور خوبصورتی، بطور زینت نہ ہو، بطور اپنے جسم کو ڈھانپنے کے ہو، تو اب اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ یوں ہی سیاہ رنگ کے کپڑے میں بھی حرج نہیں جب کہ ریشم کے نہ ہو، ریشمی ہوگا سیاہ تو پھر منع ہوگا۔ دوسرا کوئی کپڑا ہے سیاہ رنگ کا ہے تو اس کو پہنا جا سکتا ہے، ریشمی نہیں پہنا جا سکتا۔ عذر کی وجہ سے ان چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے، مگر اس حال میں اس کا استعمال زینت کے ارادے سے نہ ہو۔ مجبوری میں ایسا کچھ کرنا پڑ جائے تو پھر زینت کا ارادہ نہ ہو۔ مثلا سر میں درد ہے، تیل لگانا مجبوری ہے، سر میں درد ہے، کنگھی کرنا مجبوری ہے، تو اب کنگھی کر سکتی ہے، لیکن کنگھی کے نا دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف باریک دندانے ہوتے ہیں اور ایک طرف موٹے موٹے دندانے ہوتے ہیں، تو جو موٹے دندانے والی ہے نا سائیڈ، اس سائیڈ سے وہ سر میں کنگھی کر سکتی ہے اگر سر میں درد ہو یا جوئیں پڑ گئی ہوں، خارش وغیرہ ہوتی ہو، تو اب وہ کنگھی کر سکتی ہے۔ کس طرف سے؟ موٹے دندانوں والی سائیڈ سے۔ اسی طرح سر میں درد وغیرہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ تیل نہ لگایا تو یہ تو درد جان ہی نہیں چھوڑے گا، تو اب وہ تیل لگا سکتی ہے۔ اسی طرح سرما لگانے کی اس کی عادت تھی، اب وہ سرما نہیں ڈالتی تو آنکھوں میں درد ہوتا ہے، اب کیا کرے گی؟ اگر سفید سرما لگانے سے کام چلتا ہے تو سیاہ نہیں لگانا،
لیکن نہیں، آنکھوں کو سیاہ ہی کی عادت ہے، سیاہ سرما نہ لگایا جائے تو آرام نہیں آتا، درد ہوتا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ رات کو لگا لو، کیونکہ رات کو کسی کو دکھانا اور زینت مقصود نہیں ہوتی، رات کو لگا کے سو جاؤ، گزارا ہوتا ہے نا ایسے، تو ایسا کر لو۔ لیکن اگر پھر بھی کام نہیں چلتا، روزانہ سرما لگانا صبح و شام، دن کو رات کو لگانا ضروری ہے، بغیر اس کے گزارا نہیں ہوتا، درد ہوتا ہے آنکھوں میں، آنکھوں کی مریضہ ہے کوئی، تو اب اس کو شریعت کہتی ہے کہ ہاں تیری مجبوری ہے، تم لگا سکتی ہو، لیکن خوبصورتی اور زینت کا ارادہ نہیں کرنا۔ اگر خوبصورتی اور زینت مقصود ہوگی تو گناہ ملے گا، وگرنہ خوبصورتی اور زینت کا ارادہ نہ ہو، مجبوری میں لگایا جائے تو شریعت اس کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ جو مجبوری کے مسئلے ہوتے ہیں نا، اس میں رعایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت معاف کر دے گی، یہ نہیں کہ وہ کام ثواب کا کام بن گیا، اب وہ کرے گی تو اس کو اس پر ثواب ملے گا، ثواب نہیں بن جاتا، کام وہی رہتا ہے، لیکن شریعت سختی کو ختم کر دیتی ہے، معافی کا معاملہ فرماتی ہے۔ جیسے کسی کو بھوک لگی ہو بہت زیادہ، کھانے کو کچھ نہیں، تو اللہ فرماتا ہے مردار بھی حرام ہے، بہتا خون بھی حرام ہے، جس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، سور بھی حرام ہے۔ لیکن جب کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، بھوکے رہے تو مر جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ان میں سے کھا لو۔ اب ان حرام چیزوں کو کھانا ثواب نہیں بن گیا، کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھا لو، کھانے پر جو گناہ ہونا تھا نا، اللہ وہ گناہ تمہیں نہیں دے گا، وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یہ مطلب ہوتا ہے رعایت کا، سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ یوں ہی اس کے جسم پر خارش ہے، پھنسیاں وغیرہ نکلی ہوئی ہیں، ریشمی کپڑا پہننا اس کی مجبوری ہے، اگر نہیں پہنتی تو خارش ہوتی ہے، مصیبت بنتی ہے اس کی جان پر۔ اب اس کو رعایت ہے کہ وہ ریشمی کپڑا پہن سکتی ہے، زینت کے ارادے سے نہیں، خوبصورتی کے ارادے سے نہیں، مجبوری کی وجہ سے۔ اسی طرح یا پھر اس کے پاس دوسرے کپڑے ہے ہی نہیں، صرف ریشمی کپڑے ہیں، یا صرف نئے کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں ہی نہیں اس وقت۔ مثلا خوشی غمی کا کوئی پتہ ہوتا ہے نا، کوئی مانگنے والی آئی بیچاری مجبور تھی، خواتین کی عادت ہوتی ہے اپنے پرانے کپڑے اٹھا کر دے دیتی ہیں، کل پرانے کپڑے کسی کو اٹھا کر دیے، اب سارے نئے سوٹ باقی تھے، خامد اللہ کو پیارا ہو گیا، اب وہ کیا کسی سے پرانے کپڑے مانگے گی؟ نہ، جو اس کے پاس ہیں وہی پہن لے، اب مجبور ہے، شریعت مانگنے کا نہیں کہتی، وہی پہن لے، لیکن زینت کی نیت نہ کرے۔ اور پھر شریعت یہاں پر یہ بھی کہتی ہے کہ جتنے میں گزارا ممکن ہو اتنے میں گزارا کر لے، اس سے زیادہ نہ بڑھے۔ مثلا کپڑے اس کے پاس ریشمی ہیں کئی، یہ بھی خوبصورت ہے، لیکن دوسرا اس سے بڑھ کر ہے، تو تیسرا اس سے بڑھ کر، چوتھا اس سے بڑھ کر زیادہ لشکاریں مارنے والا سوٹ ہے، تو جو کم خوبصورتی والا ہے اس کو بولیے پہن لے۔ اسی طرح ریشمی ہے، ایک تھوڑا پرانا ہے، مہینہ پہنا ہوا ہے، ایک ہفتہ پہنا ہوا ہے، اور ایک 0 میٹر پڑا ہوا ہے، تو کون سا پہنے گی؟ جس کو زیادہ استعمال کیا ہوا ہے، یعنی کہ کم سے کم استعمال کرنا ان چیزوں کو، یہ جو ممنوعات ہیں ان سے بچنے کی جتنی ممکن ہو اتنی کوشش کرنی ہے۔ ہاں جی، سوگ سے متعلق کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ کسی کے بھی مرنے پر نا، جب مرنے کے وہ دن آئے کہ فلاں آدمی اس مہینے یا اس سال فوت ہوا تھا، برسی آ جائے، تو اس کی برسی پر یا اس کے سوا مہینے کے اندر جس کے اوپر سوگ 3 دن ہے، 3 دن سے اوپر اس کے غم کے پیش نظر سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے، سوائے عورت کے لیے، وہ 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر پہنے گی، کیونکہ باقیوں کے لیے سوگ 3 دن ہے، تو 3 دن سے اوپر سوگ کی نیت سے سیاہ کپڑا پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سوگ کی نیت نہ ہو تو جب مرضی پہن لو، جائز ہے، جب مرضی پہن لو، جائز ہے۔ تو یہ جو محرم میں حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کے نام سے لوگ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، تو انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے اوپر سوگ کرے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہوا ہے۔
تو محرم میں خاص اس نظریے سے کالا سوٹ پہننا کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی تو اس غم میں پہن رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اگر ایسی نیت نہ ہو تو پھر آپ جب مرضی پہننا چاہیں سیاہ سوٹ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر آپ عورتوں کی کار ہے ٹھیک ہے، صبح 3 بجے جنازہ ہے، اگر مطلب کپڑے صحیح نہیں ہوتے نکالا یا چینج کرنا چاہنا آپ ہی مجبوری کے مسئلوں میں رعایت ہوتی ہے، مثلا کپڑے صحیح نہیں ہے یا بندے کی حالت صحیح نہیں ہے تو ظاہری بات ہے جنازہ بھی تو پڑھنا ہے نا، بے غسلہ بھی تو بندہ نہیں رہ سکتا، ناپاک رہنے سے تو شریعت نے بچا ہے نا، تو چاہے اس کا خامند ہی فوت ہوا ہے یا جس کا باپ بھائی کوئی بھی فوت ہوا ہے اور بندے کے کپڑے صحیح نہیں، ناپاک ہیں یا جسم ناپاک ہے تو اس کو طہارت کی ضرورت ہے، تو وہ غسل کرے گا، اپنے کپڑے چینج کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ نمازیں بھی تو پڑھنی ہے نا، فجر کی نماز پڑھنی ہے تھوڑی دیر کے بعد، تو پھر سو کی وجہ سے بندہ کہے جی میں نے سو کرنا ہے، اسی حالت میں رہنا ہے تو نماز چھوڑ دے گا۔ نماز کے لیے تو طہارت ضروری ہے، ایک ہے طہارت پاکی اختیار کرنا اور ایک ہے پاک رہتے ہوئے سوگ کرنا، جو سوگ ہے نا وہ پاک رہتے ہوئے کرنا ہے۔